يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رب یہ التجا ہے گر کرم تو کرے وہ بات دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے. الہی میں رہوں یا نہ رہوں، الہی ہم رہیں یا نہ رہیں، پر تمنا ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. محترم حاضرین و برادران اسلام، آج پہلی مرتبہ آپ کی جامع مسجد فیض الاسلام برمنگھم میں دین کی نسبت سے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع اللہ نے نصیب فرمایا. اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. اختصار کے ساتھ چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. امید ہے کہ آپ پوری توجہ سے میری معلومات سماعت فرمائیں گے. انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، دو چیزوں سے انسان بنا ہے. ایک ہے اس کا جسم اور دوسری چیز ہے اس کی روح. ان دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے. بغیر جسم کے روح کی بھی کوئی حقیقت نہیں، اور بغیر روح کے جسم کی کوئی حقیقت نہیں. روح نکل جاتی ہے تو ایک باڈی رہ جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو انسان بن جاتا ہے. اور ان دونوں چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ان کا خالق اللہ ہے. جسم کو بھی اللہ نے بنایا اور روح کو بھی اللہ نے بنایا. لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جسم کا تعلق اس مٹی کے ساتھ ہے اور روح کا تعلق عالم بالا کے ساتھ ہے. ہمارا جسم جو بنا ہے، یہ جو ڈھانچہ بنا ہے، اس میں جو میٹیریل استعمال ہوا ہے وہ مٹی ہے. قرآن مجید کا اعلان ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا اور دوبارہ تم نے اس مٹی کے اندر جانا ہے، اور ایک دن ہم پھر دوبارہ تمہیں اس مٹی سے اٹھائیں گے. تو گویا کہ جسم اس مٹی سے بنا. تو جب جسم مٹی سے بنا تو اس کو غذا کی بھی ضرورت تھی، تو اللہ نے اس کی غذا کا انتظام بھی مٹی سے کیا. آج جتنی بھی آپ غذا دیکھیں، اناج دیکھیں، وہ ساری چیزیں مٹی سے نکلتی ہیں. درخت لگے ہوئے تو وہ بھی مٹی میں لگے ہوئے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، جو چیز بھی ہے وہ مٹی کے اندر ہے. چونکہ جسم کا تعلق مٹی کے ساتھ تھا تو غذا کا انتظام بھی مٹی سے کیا. اور روح کا تعلق عالم بالا کے ساتھ، روح اوپر سے آئی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. میرے محبوب آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ ان کو جواب دیجئے روح اللہ کا حکم ہے، امر ربی ہے. اب جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت تھی اس کی بڑھوتری کے لیے، طاقت کے لیے، تو روح کو بھی غذا کی ضرورت تھی. تو اللہ نے روح کی غذا کا انتظام اوپر سے کیا، کیونکہ روح وہاں سے آئی، غذا بھی وہاں سے آئی. اور وہ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. وہ گانا بجانا نہیں ہے، دوڑے برسیے نہیں ہے، قصے کہانیاں نہیں ہیں، لغویات نہیں ہیں. روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے. بغیر اللہ کے قرآن کے روح کو غذا نہیں مل سکتی.
اور جب روح کو غذا ملے گی تو جسم تر و تازہ رہے گا، دل کا زنگ دور ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی مجلس میں فرمایا، میرے صحابہ، ان هذه القلوب تستوي كما يستوي الحديد اذا اصابه الماء، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما جلاؤ، دل کا زنگ دور کرنے کے لیے سیکل کیا ہے، ریگمال کیا ہے، کس چیز سے دل کا زنگ دور کیا جائے؟ تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو 2 نسخے دیے۔ وہ 2 نسخے کیا تھے؟ فرمایا، تلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ پتہ نہیں میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ کچھ تو سمجھ آ رہی ہے، ناراض نہ ہونا میری بات سے، آپ ایک طرف رخ کر گئے نا، اب یہ باتیں کون سمجھے گا؟ کتنا ایک خزانہ ہے کتابوں کا جو اردو میں لکھی گئی ہے، اور ہم نے ضروری سمجھا ہوا ہے کہ ساری زبانیں چھوڑ دیں، بس ایک ہی زبان ہم نے اختیار کرنی ہے۔ روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے۔ یہ 2 نسخے حضور علیہ السلام نے دیے دل کا زنگ دور کرنے کے لیے، ایک نسخہ قرآن مجید کی تلاوت، اور دوسرا فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اب موت کو کثرت سے یاد کیسے کریں گے؟ تو تسبیح لے لیں ہاتھ میں اور موت کا ورد کرتے رہیں؟ فرمایا نہیں، فرمایا کبھی کبھی قبرستان میں بھی جایا گیا، تمہارے قریب میں قبرستان ہوگی جس میں تمہارے والدین دفنائے گئے، تمہارے بہن بھائی اس میں دفنا دیے گئے، دیگر مسلمان وہاں دفنا دیے گئے، وہاں جایا کرو اور ان کو دیکھا کرو تاکہ تمہیں بھی اپنی موت یاد آئے۔ خود حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ ہر جمعے کی صبح کو جنت البقیع کے قبرستان میں جاتے اور وہاں جا کر ان قبروں کا دیدار کرتے تھے، اور صحابہ سے فرماتے، یہ وہ لوگ ہیں جب سے ہم سے بچھڑے پھر آج تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو وہاں جا کر جب انسان منظر کشی کرتا ہے کہ یہ دیکھو میرا ابو یہاں لیٹا ہوا ہے، یہ میری امی یہاں سوئی ہوئی ہے، یہ میرا بھائی یہاں لیٹا ہوا ہے، یہ دیگر میرے رشتہ دار یہاں لیٹے ہوئے ہیں، آج ہی یہاں لیٹے ہوئے، کل میں نے بھی آ کر یہی ڈیرا ڈالنا ہے، میں نے بھی یہیں آ کر سو جانا ہے، وہاں سارے میرے ساتھ ہوں گے لیکن یہاں تنے تنہا میں نے قبر میں جانا ہے، تو اپنی موت یاد آ جائے گی۔ کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا کر گزر ایک دن تو قبرستان پر، جایا کرو نا، باقی دنیا دیکھ رہے ہو، ذرا قبرستان کو بھی دیکھا کرو۔ کر گزر ایک دن تو قبرستان پر، کیسے کیسے مر گئے کر تو نظر، بادشاہ تھے نوجوان تھے خوب رو، کیسے کیسے خوبصورت چلے گئے، کیسی کیسی امیدیں لے کے چلے گئے، کیسے کیسے بادشاہ چلے گئے۔ ہم اپنے آپ کو فنا سنوار کر شیشے میں اور آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا کرتے تھے کہ میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں۔ ایک کہنے والے نے اتنی اچھی بات کہہ دی، فرمایا دنیا میں بوتے سے دیکھے مزین جسم تھا، معطر بدن تھا، جسم بھی مزین بدن بھی معطر، خوشبوئیں لگاتے ہیں۔ دنیا میں بہت ایسے دیکھے مزین جسم تھا، معطر بدن تھا، جب قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ پھر تو جسم کا انگ انگ جدا ہو گیا، پھر تو ریزہ ریزہ ہو گیا اس کا جسم، اس لیے فرمایا جاؤ ذرا قبرستان دیکھا کر گزر ایک دن تو قبرستان پر، کیسے کیسے مر گئے کر تو نظر، بادشاہ تھے نوجوان تھے خوب رو، تھی انہوں کے دلوں میں کیا کیا آرزو، نہ بھول موت کو اے غافل، سر پہ کھڑی ہے اجل، اندھیری گور میں لے آ کوئی چراغ عمل، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، خاک ان کی قبر پہ پتہ نشاں کچھ بھی نہیں، جن کی صدائے نوبت سے گونجتے تھے آسمان، دم بخود ہے مقبروں میں ہوں نہاں کچھ بھی نہیں، غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا، آج میں تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں۔
نوشیروان جب دنیا سے جانے لگا اپنے دروازے پہ سنہری حروف کے ساتھ یہ جملے لکھوا کے گیا، تم بھی لکھوا دو یہ جملے۔ وہ کیا جملے تھے؟ فرمایا نوشیروان کے در پہ لکھا تھا بآب زر، نوشیروان کے در پہ لکھا تھا بآب زر کہ اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے، کہاں گئے ان محلات میں رہنے والے، ان کوٹھیوں کو آباد کرنے والے، آج ایک قبرستان کو آباد کرنے کے لیے چل پڑے۔ میرے بھائیوں، ایک دن ہم نے یہ سب کچھ چھوڑ کے چلا جانا ہے۔ آج ہمیں یہ تو فکر ہے کہ میں دولت میں کیسے آگے بڑھ جاؤں، رات کو سوچتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو اسی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، اسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، نیند بھی نہیں آتی رات کو۔ کئی لوگ کہتے ہیں نیند نہیں آتی، نیند کیسے آتی؟ اتنے بڑے بڑے منصوبے لے کے ہم رات کو جب لیٹ جاتے ہیں تو پھر نیند تو بھاگنے ہی نہ اسے نصیب۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے اس تصور کی کس اچھے انداز میں عکاسی کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، اسی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، شان شوکت میری زیادہ ہو، میرا ایک اچھا بنگلہ ہو، ایک اچھی کوٹھی ہو۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ مقام عبرت ہے، یہ کھیل کود کا میدان تو تھوڑا ہی۔ ایک اللہ والے راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کچھ بچے میدان میں کھیل رہے اور ایک بچہ دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا یوں ٹیک لگا کے زاروں کے تار رو رہا۔ اس درویش نے اللہ والے نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو، تو کھیل نہیں سکتا یا یہ بچے تجھے کھیلنے نہیں دیتے؟ اللہ نے کیسی سمجھ عطا فرمائی۔ اللہ سمجھ عطا فرماتے ہیں، بچپن والے سمجھ جاتے، نہیں سمجھتے تو 55 والے بھی نہیں سمجھتے۔ عمر 55 سال کو پہنچ گئی ہے، ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اللہ سمجھ دیتے، ایک معصوم بچہ سمجھ گیا۔ وہ کہنے لگا حضرت میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں کھیل نہیں سکتا یا مجھے کھیلنے نہیں دیتے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ بچے اپنے بچپن کو کھیل کود میں کیوں ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ والے نے پوچھا کہ تجھے یہ فکر کیسے نصیب ہوئی، تم تو ابھی بچہ ہے۔ تو اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا حضرت انسان نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ نے اسے بیکار پیدا کیا ہے؟ فرمایا یہ بیکار نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو میں نے اپنی یاد کے لیے، اپنی پہچان اور معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بیکار ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ اللہ ہم سب کو یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، دل کا زنگ دور ہو جائے گا، اور فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، دل کا زنگ دور ہو جائے گا۔ آج قرآن مجید کی تلاوت بھی ہمارے گھروں سے رخصت ہو گئی ہے، مسجد میں آ کر کے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اور گھروں میں تو قرآن پڑھا ہی پڑھا۔ اب گھر میں نیٹ کی جگہ ہے، کیبل کی جگہ ہے، ہر برائی کی جگہ گھر میں ہے، لیکن نہیں ہے تو اللہ کے قرآن کی جگہ نہیں، تو پھر گھر کا ماحول کیسے ٹھیک ہوگا؟ میں نے یہاں بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بڑے لوگوں نے پریشانیوں کا اظہار کیا، چاہتا صاحب تعویذ بنا کے دو، کوئی وظیفہ بتلاؤ، کوئی دعاؤں کا اہتمام کرو، گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے، یہ ہے فلاں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے گھر میں قرآن نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں نہیں ہو رہی۔ مرد کوئی حضرات مسجد میں آ جاتے ہیں، تھوڑی بہت کوئی تلاوت کر دیتا ہے، باقی سال ہا سال قرآن کو دیکھتے بھی نہیں۔ اور اللہ رب العزت کا اعلان ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اب آپ بتائیے رب کا فرمان سچا ہے کہ نہیں؟ سچا فرمان۔ فرمایا جو میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے قرآن سے اعراض کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، میں اس کا گزران تنگ کر دوں گا۔ وہ کمانے کے باوجود کہے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پریشان ہی پریشان ہوگا، یہ دنیا کی سزا ملے گی۔ اور فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ جو قرآن سے منہ پھیر لے گا، قرآن سے اعراض کرے گا، فرمایا اس کو میں کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور وہ رب کے دربار میں تعجب سے پوچھے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا گیا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا، میں نے تو بڑے نظارے دیکھے آنکھوں سے، آج میں اندھا کر کے اٹھایا جا رہا ہوں۔
اللہ جواب میں ارشاد فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسی، فرمایا جیسی کرنی ویسی بھرنی، میرے بندے دنیا میں تو نے مجھے بلایا، میرے قرآن کو چھوڑا، میرے قرآن کے احکامات کو چھوڑا تو نے، آج میں نے تجھے بھلا دیا، میں نے جو اعلان کیا تھا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرو، ناشکری نہ کرو، میری نعمتوں کی قدردانی کرو، میں اور اضافہ کروں گا۔ اور سب سے بڑا ذکر قرآن مجید ہے، یاد رکھو قرآن سے بڑا ذکر بھی کوئی بھی نہیں ہے، اور قرآن کو خود اللہ نے ذکر سے تعبیر کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا اس قرآن کو میں نے اتارا، اس کی حفاظت بھی میں رب خود کروں گا۔ میرے بھائیوں، دل کا زنگ اگر دور کرنا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرو، خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت کا عادی بناؤ۔ صبح زور تو ہوتا ہے چلو سکول نکلو کالج جاؤ، صبح یہ بھی کہا کرو اٹھو نماز پڑھو، پہلے قرآن کی تلاوت کرو پھر جاؤ اپنے کام کرو۔ کیوں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا؟ کیوں ہم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا؟ ہم کیا داعی بن کے لوگوں کو کہیں گے، غیر مسلموں کو دعوت دیں گے کہ تم آؤ اسلام کی طرف؟ ہم کتنے اسلام پہ چلے جائیں؟ صرف یہ کہ نماز پڑھنی مسجد میں آگے، وہ بھی یاد رکھیں آدھے آتے ہیں آدھے نہیں آتے، بہت کم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز بھی ہم سے رہ گئی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہم سے چھوٹ گئی ہے، پھر ہمارے ہاں کس طرح کا اسلام ہے؟ ہم کس طرح کے اسلام کے داعی بنیں گے؟ کیا ہمارا کردار ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے؟ کیا نمونہ بن کے لوگوں کے سامنے جائیں گے؟ کس طرح کسی غیر مسلم کو آپ دعوت دیں گے اور آپ سے کہے گا کہ وہ نمونہ تو بتاؤ مجھے اسلام کا؟ ہم اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ میری طرح مسلمان بن جاؤ؟ میرے بھائیو، ہم نے نمونہ بننا ہوگا، ہم نے اپنے کردار سے مسلمانوں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی ہے۔ آج ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام سے نکلتے جا رہے ہیں، اس لیے ہم نے اپنی اداؤں پہ غور کرنا ہوگا، ہم نے قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا ہوگا۔ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن مجید بھیجا ہے، قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں کہ جو ہمیں ہدایت کے راستے پہ لگائے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ مستحکم راہ کی طرف رہنمائی کرنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صرف اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن سے جڑو، قرآن سے اگر روگردانی کریں گے، یاد رکھو ہماری معیشت تنگ ہو جائے گی، ہمارا گزران تنگ ہو جائے گا، پریشان زندگی گزاریں گے۔ کتنی نعمتیں اللہ دے رہا ہے، یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ ان نعمتوں کے باوجود ہم نے اپنے رب کو بلا دیا، ہماری نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے، کس طرح بہرا روی کے شکار ہے۔ کیوں اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے؟ کیوں ماں باپ کا ادب اور احترام نہیں کرتے؟ کیوں قرآن مجید کی طرف نہیں آتے؟ میرے بھائی، یہ ہماری غلطی ہے، ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنے بچوں پہ کوئی محنت نہیں کی۔ ہم نے یہ سمجھا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، وہ زندگی آنے والی زندگی دائمی زندگی ہے، سب کچھ وہ ہے۔ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہوئے، اس لیے میرے بھائیو اگر دلوں کا زنگ دور کرنا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو۔ سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کئی قوموں کو اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے بلند کر دیا اور کئی قوموں کو اللہ نے اسی قرآن کی وجہ سے پست اور ذلیل کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنایا وہ کمزور قومیں تھی لیکن اللہ نے انہیں بلند کر دیا، لیکن جو طاقتور قومیں تھیں قرآن کو چھوڑا، اللہ نے انہیں پست اور ذلیل کر دیا۔ آج یہ واحد راستہ قرآن مجید کا ہے، کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ تو قرآن سے جڑو، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ قرآن کہتا ہے مجھے دیکھو تو گناہ معاف کرا دوں گا، قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو تو حافظ بنا دوں گا، مجھے لہجے سے پڑھو تو قاری بنا دوں گا۔ قرآن کہتا ہے مجھے لے کے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ امام بنا دوں گا، مجھے لے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ خطیب بنا دوں گا۔ قرآن کہتا ہے مجھے معانی اور مطالب سے پڑھو تو مفسر بنا دوں گا۔ قرآن کہتا ہے مجھے دیکھو تو گناہ معاف کرا دوں گا، دل صاف کرا دوں گا، مجھ پہ عمل کرو تو ولی اللہ بنا دوں گا۔ اہل القرآن اہل اللہ، دنیا والوں اللہ کے ولی اور دوست دیکھنے ہو انہیں دیکھو جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے، کیونکہ قرآن اسی سینے میں آتا ہے کہ جو سینہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ آپ دودھ گندے برتن میں ڈالتے ہیں یا ستھرے برتن میں؟ صاف برتن میں ڈالتے ہیں، تو قرآن کی مثال بھی دودھ کی طرح ہے۔ اللہ اپنا قرآن بھی اپنا کلام بھی اس سینے میں ڈالتے ہیں کہ جو سینہ ٹھیک ہوتا ہے، جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بناتا ہوں جو مجھے اچھے لگتے ہیں، ان کا انتخاب میں کرتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے توفیق مانگو کہ ہم اللہ کے قرآن سے جڑ جائیں، وابستہ ہو جائیں۔ کون سی چیز کی کمی ہے قرآن میں؟ ہر چیز قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ آئیے قرآن سے جڑیے، قرآن والوں سے جڑیے، اہل اللہ کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، بھاگا نہ کرو۔ پیٹھ دے کے ہم جب بھاگتے ہیں اللہ کا قرآن ناراض ہو جاتا ہے، اور کلام بھیجنے والا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے کلام کے تبصرے ہو رہے ہیں، میرا قرآن بیان کیے جا رہا ہے، لوگ بھاگتے جا رہے ہیں۔ اسی کو تو ذکر کہتے ہیں، اس کو اعراض کہتے ہیں۔ من اعرض عن ذکری، دوڑتے ہم دنیا کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ اس لیے قرآن سے جڑیں گے، قرآن ہمیں بلند کرے گا۔ میرے بھائیوں ایک واقعہ میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ ایک بزرگ فوت ہو گیا، اللہ والا تھا، بچپن میں اس نے قرآن نہیں پڑھا، جب بوڑھا ہوا تو اسے قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا، اور جب وہ فوت ہوا تو اس کی قبر میں جب اس کو اتارا گیا تو کچھ دنوں کے بعد اس کی قبر کو اسی وجہ سے کھولنا پڑا۔ تو کیا دیکھتے اس کی قبر چمک رہی ہے اور معطر ہے، خوشبو آ رہی ہے، اور اس کی سفید کفن پر پھولوں کی چادر پڑی ہوئی۔ جس نے اس قبر کو کھولا تو اس نے آگے گھر والوں سے پوچھا کہ کون سی نیکی کرتا تھا، کون سا عمل کرتا تھا کہ اس کی قبر چمک رہی ہے اور روشن ہے اور اس کی قبر سے خوشبوئیں مہک رہی ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا تو کوئی نیکی نظر نہیں آتی، بچپن میں اس نے قرآن نہیں پڑھا تھا، جب بوڑھا ہوا تو قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اب اس کو قرآن آتا تو نہیں تھا، لیکن وہ روزانہ وضو کر کے بیٹھتا اور قرآن مجید کی ہر سطر پہ یوں ہاتھ پھیر کے کہتا یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا، یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا۔ بس طرح کرتے کرتے قرآن ختم کر لیتا۔ اللہ نے اس محبت کی وجہ سے اس کی قبر کو روشن کر دیا۔ اب آپ بتائیں، صرف دیکھا اور محبت سے اس پہ انگلی پھیری اور اللہ نے قبر کو چمکا دیا۔ جو روزانہ قرآن پڑھتے جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے، کیا ان کی قبریں روشن ہوں گی کہ نہیں؟ اللہ ضرور روشن کرے گا۔ میرے بھائیوں روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے، جسم کی غذا کو ضرورت تھی، آپ اناج کھا رہے ہیں، ساری نعمتیں اللہ نے دی ہوئی، اور روح کی غذا اوپر سے آئی ہے اور وہ اللہ کا قرآن ہے۔ وہ قوالیاں نہیں ہیں، وہ دوڑے برسیے نہیں ہیں، قصے کہانیاں نہیں ہیں، خوابیں نہیں ہیں، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ روح کی غذا ہے، اس روح کی غذا کو لے لو، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ میں انہی باتوں پر اجازت چاہتا ہوں۔ بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ آپ خوش قسمت لوگ ہیں، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اور آپ تعاون کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ محشر کے میدان میں بندے کو جب نام اعمال دیا جائے گا تو بندہ کہے گا اللہ یہ فلاں نیکی میں نے نہیں کی، یہ فلاں بھی میں نے نہیں کی، فلاں بھی میں نے نہیں کی۔ اللہ فرمائیں گے تو نے تو نہیں کی، لیکن تیرے تعاون سے کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو نے تعاون کیا اور لوگوں نے نمازیں پڑھائی، قرآن پڑھایا، جس طرح ان کو نیکیاں ملتی رہی برابر تجھے بھی ملتی رہی۔ اس لیے میرے بھائیو آپ کا جو یہ تعاون ہوتا ہے مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، یہ آپ کے لیے کار خیر ہے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ میری آپ سے گزارش ہوگی ضرور دل کھول کے خوشی کے ساتھ تعاون کیا کریں، علماء کا، مدارس کا، مساجد کا۔ خوش قسمت ہے آپ روزانہ ہی کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، انشاءاللہ یہ صدقہ آپ کا رائے گا نہیں جائے گا۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ دعا بھی فرمائیں اور اس کار خیر میں وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ آپ حضرات کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، انتظامیہ کا، مولانا صاحب کا، اپنے جنید بھائی صاحب کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا۔ میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے یہاں جماعت بھی آئی ہوئی ہے، ماشاءاللہ نوجوان ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اور یہ آپ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں اور اب تشکیل کریں گے، تو میں انہی سے گزارش کروں گا کہ یہ نام لکھ لیں، مطالبہ رکھیں اپنا، پھر دعا کر لیں۔